اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ اور ہوا ہی وہ ہوں جسلے جملے نے اندر ضمیر آ گشنی ہے مثلا ضمیر دو قسم نہیں ہونی ہے عام پٹھواری اردو عربی سارے جملے ضمیر کتنے قسم نہیں ہونی ہے دو قسم پہلی قسم کی ضمیر ہونی ہے ظاہر ہاں گڈ اردو ہی پڑھا دینا اس کی بند کر دے جی اس آج نا لیکچر جی کنورٹ ہو رہا زبان کیڑی چ اردو چ ہیں جی ٹو کلاسیفیکیشنز آف پروناؤنس دو قسم کی ضمائر ضمیر کی جمع ضمائر ضمائر کی دو قسم ہوتی ہے ایک ہے ظاہر اور دوسری ہے مستتر چھپی ہوئی خف جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی مثلا قتل میں ہوا کی ضمیر مستتر چھپی ہوئی ہے کیا ہے یعنی اس نے قتل کیا اس میں اس نے کدھر ہے چھپی ہوئی ہے قتل اس نے قتل کیا ایک ہوتی ہے ضمیر ظاہر جیسے ہوا اور وہ یا انتا یا اس کے ساتھ مل کے آ جاتی ہے مثلا قتل ہم اب یہ والی ضمیر تو اس میں ہوا تو کچھ پوشیدہ ہے لیکن جو اگلی مفعول کی ضمیر ہے وہ ظاہر نظر آ رہی قتلہم ضمیر کتنی قسم کی ہوتی ہے دو قسم کی اب یہاں پہ سامنے لکھا ہوا کیا آپ کے ہوا کا مطلب وہ یہ ظاہر ہے سامنے نظر آ رہا ہے ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے جی جس میں اسم علم ضمیر پوشیدہ ہے جس میں اسم علم پوشیدہ ہے کیا مطلب ہے جی اس کا اسد لڑکا ہے اسد کیا ہے اسم علم اسد لڑکا ہے وہ پڑھتا ہے اس نے سکول ٹاپ کیا وہ
اس نے، یہ دونوں کیا ہیں جی؟ یہ ضمیریں ہیں۔ وہ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ میں کیا چھپا ہوا ہے؟ وہ ضمیر ہے، یعنی اس میں کچھ چھپا ہوا ہے۔ کیا چھپا ہوا ہے اس میں؟ اسد۔ جب آپ نے وہ پڑھا تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ اسد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس میں علم آلریڈی جانتے ہیں، اس وجہ سے ضمیر لگائی ہے، ورنہ وہ سے بات شروع نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے کہوں کہ وہ بڑا انٹیلیجنٹ لائق ہے، تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ کون بڑا انٹیلیجنٹ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو اس وہ میں چھپے ہوئے اسد کا نام نہیں پتہ۔ لیکن میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ جی اسد بڑا شریف آدمی ہے اور وہ بڑا محنتی ہے، تو اب آپ کو وہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کے اندر کیا ہے۔ تو وہ جب بھی آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ذکر ہے جس کے بارے میں ہم اسم علم سے واقف ہو چکے ہیں۔ تو ہوا ایک ضمیر ہے، تو ضمیر پڑھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس سے پہلے اس کا کہیں ذکر ہو چکا ہے جس کو وہ یا تم یا وغیرہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہ اب کس کے بارے میں یہ کہا رہا ہے جی؟ پچھلی آیتیں آپ پڑھیں، ان اللہ فالق الحب والنوا، فالق الاصباح، یہ ذات کون ہے؟ وہ ہوا، اور وہ یعنی کہ اللہ، الذی ذات، ہو الذی جو، وَهُوَ الَّذِي اور وہ ذات جو، جعل، جعل کا مطلب جی فعل ماضی واحد مذکر غائب، فعل ماضی واحد جعل ایک آدمی کے لیے، مذکر مؤنث کی کوئی علامت نہیں، غائب یعنی اس نے کیا مطلب کام کرنے والا اس محفل میں موجود نہیں۔ محفل میں جو موجود ہوتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ پہلی قسم ہے متکلم۔ متکلم کا کیا مطلب ہے؟ کلام کرنے، مخاطب نہیں۔ کلام مخاطب اور مخاطب کا فرق بھی ہے، مخاطب بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن متکلم جو کلام کر رہا ہے، میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، یہ ضمیریں یا یہ گفتگو کرنے والے آدمی میں ایک بات کرنے والا ہے، اور دوسرا ہے اس کو کہتے ہیں مخاطب۔ مخاطب اور مخاطب میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی، مخاطب مطلب جو خطاب کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ ہے مخاطب، اور جس سے بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مخاطب۔ یعنی اس وقت آپ سارے میرے مخاطبین ہیں، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، مخاطب ہیں آپ، میں متکلم بھی ہوں اور آپ سے مخاطب بھی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو دو بندے تو وہ ہوئے جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک متکلم اور دوسرا مخاطب، ایک بات کرنے والا، دوسرا جس سے بات کی جا رہی ہو۔ تیسرا کون ہوتا ہے؟ غائب۔ دو تو ہے نا، میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کو میں سنا رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ جب میں آپ سے بات کروں گا تو کیا کہوں گا؟ آپ نے یہ کیا جی، آپ نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے کیا۔ تو یہ جو انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا ہے، تم دو، تم سب،
یا ربو کا تیرا رب، ربکما تم دونوں کا رب، ربکم تم سب کا رب، ربو کی تم عورت کا رب، ربکما دو کا، ربکنا تم سب عورتوں کا رب۔ تو یہ میں بول رہا ہوں اور خطاب کر رہا ہوں اس بندے سے جو اس محفل میں میرے سامنے موجود ہے، جس سے میں مخاطب ہوں۔ لیکن میں کلام کروں گا تو میں کہوں گا کہ خلق تو میں نے خلق کیا، اکل تو میں نے کھانا کھایا، شرب تو میں نے پانی پیا، یا شربنا ہم نے پانی پیا، قتلنا ہم نے قتل کیا، ضربنا ہم نے مارا، وہ اپنی طرف متکلم، اور ضربتا تو نے مارا سامنے والے۔ اب ایک بندہ جو محفل میں موجود نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیسے بلائیں گے جی؟ اس نے کھانا کھایا۔ وہ بڑا اچھا ہے کیونکہ وہ محفل میں، یعنی ہم دو بندے کسی تیسرے کا ذکر کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن۔ غائب کون ہے؟ تھرڈ پرسن ہے۔ مخاطب کون ہے؟ سیکنڈ پرسن ہے، جس سے میں بات کر رہا ہوں، اور جو بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ فرسٹ پرسن ہے۔ جو بات کر رہا ہے اس فرسٹ پرسن، جس سے بات کی جا رہی سیکنڈ پرسن، اور جس کسی تیسرے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ تھرڈ پرسن۔ اب جعلا غائب مین تھرڈ پرسن۔ دو بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا ہے جی، وہ بڑا اعلیٰ ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ یہ کر گیا، تھرڈ پرسن۔ تم نے یہ کیا، سیکنڈ پرسن۔ سیکنڈ پرسن مطلب کیا ہے؟ کہ اس کی پریزنس، ہی از پریزنٹ ان دا کنورسیشن، وہ وہاں پہ اس گفتگو کے اندر موجود ہے۔ سمجھ آئی جی؟ سو جعلا غائب مین، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، ہم کسی اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ هو الذی، وہ ذات جس نے، الذی جعلا بنایا۔ کل میں نے آپ کو جعلا کا بتا دیا تھا کہ اسٹیٹس متعین کرنا۔ هو الذی جعلا، وہ ذات جس نے بنایا، لکم لام زبر لا مین، لام تعلیل کے لیے، لام زبر، یہ جب بھی کسی فعل، لام تعلیل جب کسی فعل یا اسم کے ساتھ مل کے آتا ہے تو لام زیر لی سے آتا ہے۔ مثلا للہ، اللہ کے لیے، لام زیر لی کا معنی کیا ہے؟ لام زیر لی کے لیے، للہ اللہ کے لیے، للرسول رسول کے لیے، لکتابہ کتاب کے لیے، لامتہ امت کے لیے۔ لیکن جب یہ ضمائر کے ساتھ مل کے آتا ہے، ضمائر متصلہ کے ساتھ، مثلا لہو، لہما، لہم، اچھا لہا اس عورت کے لیے، لہما، لہن، اور لکا، اور لکما، اور لکم، اور لکی، لکما، لکنہ۔ صرف یہاں پہ یہ زیر قبول کرتا ہے لی، پھر لانا زبر کے ساتھ، باقی یہ سارا زبر کے ساتھ ہے۔ لہو اس مذکر کے لیے، تیسرے غائب آدمی کے لیے بات ہو رہی ہے، اس مذکر کے لیے، ان دو کے لیے، ان سب کے لیے، مردوں کے لیے۔ لہا اس مؤنث کے لیے، لہما ان دو کے لیے، لہن ان سب مؤنث کے لیے، لکا تیرے لیے، لکما تم دو کے لیے مذکر، لکم تم سب کے لیے مذکر، لکی تیرے لیے مؤنث،
لکی کہاں پہ ہے؟ لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ اے مریم تجھے ہم بیٹا دیں، لَكُمَا تم دو کے لیے، لَكُنَّا تم سب مؤنث کے لیے، لی میرے لیے، لنا ہمارے لیے۔ تو جب یہ ضمیر کے ساتھ مل کے آئے گا تو پھر زبر کے ساتھ آئے گا، ویسے زیر کے ساتھ آگے آ رہا ہے، اس کو آپ دیکھ لینا جی۔ لَكُم کے لیے، کم تمہارے لیے، الذی جعل لکم اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے کس کے لیے بنائے ہیں جی؟ انسانوں کے۔ یہ ایک مقصد اللہ نے ستاروں کا اور بھی بیان کیا ہے کہ آسمان کو زینت بخشی ہے، خوبصورت بنا دیا، یعنی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو وہ بے رونق اور ڈل نہیں ہے، وہ خوبصورت زینت بخش دی ہے۔ اور دوسری ریزن یہاں پہ آ رہی ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، کہ وہی ذات ہے جس نے بنایا لکم تمہارے لیے، النجوم۔ اب یہ نون کتنے ہیں جی؟ نجوم کے نون کتنے ہیں؟ دو۔ پہلا نون جو ہے ساکن ہے اور دوسرے پر حرکت ہے، تو پہلا نون بھی ساکن ہے اور لکم کا میم بھی ساکن ہے، تو ویسے تو زیر کے ساتھ چلتا ہے لیکن لہم اور لکم کا پیش لگتی ہے، لکم النجوم، تمہارے لیے بنایا، لکم النجوم، النجوم نجم، سورہ نجم ہے کہ نہیں ہے جی؟ کیا مطلب ہے نجم کا؟ ستارہ، اور ستارے کے نجم کی جمع کیا ہے؟ نجوم۔ ان کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگوں کا آرام روزی چل رہی ہے، کیسے؟ نجومی، آپ میں شاید کسی نے دیکھا ہو نجومی ایس ایس، کبھی دیواروں پہ کسی زمانے میں لکھا دیکھا تھا، نجومی ایس ایس کاظمی، بڑی بڑی دیواریں میں نجومی ایس ایس کاظمی ہے۔ اگلے ہفتے کا حال جانے جی، آج دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی بندے سے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں ہاتھ دکھا کے یا ویسے پتہ کیا، اس کی نمازیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مجھ پہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ لہذا یہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ہاروسکوپ کے پیچھے بھاگنے والے لوگ کہ جی میرا تارس ہے اور میرا کیسر ہے اور میرا جیمنائی ہے، اور یہ حلال نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے بھاگنا حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اچھا، اب ستاروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جعل لکم النجوم، نجوم کو خلق کس نے کیا؟ ستاروں کو اللہ نے۔ ایک ہے خلق کرنا، اللہ نے ستارے بنائے ہیں، اور نجوم ان کو ایک سٹیٹس دیا ہے جعل کا، کیا دیا ہے؟ ستارے، جعل لکم تمہارے لیے بنا دیا ستاروں کو، یا تمہارے لیے بنائے ستارے، آگے کیا ہے جی؟ لِتَهْتَدُوا، یہ آ گیا لام ذیلی، اور تہتدون، تہتدون، اس لام ذیلی کی وجہ سے تہتدون کا نون اڑ گیا، اب اس کے ساتھ الف لگا دیا، ایک تہتدو ہو گئی، لِتَهْتَدُوا، پہلی تے کا مطلب کیا ہے؟ تم آیا تو کیا پتہ چلا؟ تے لگی تو پہلی چیز کیا پتہ لگی؟ فعل مضارع، ترجمہ تا ہے۔ اچھا، پیچھے کیا بچ گیا؟ ہا، دال، یا مادہ تھا اس کا،
اس کو لے کے گئے باب افتعال، باب افتعال، اہتدا یہتدی، باب افتعال، افتعال سے ہدایت یافتہ، خود رہنمائی لینا، خود لینا، اور اہتدا خود لینا، ہدایت لینا، یہتدی، اب تہتدو تہتدی، تہتدی، اب اس میں جمع کا جب لگا تہتدونا تو یہ زیر اس وجہ سے ہو گئی تہتدونا، اور تم رہنمائی لیتے ہو، تہتدونا، اور لام زیر لی آیا تو نون کدھر گیا؟ اڑ گیا، تو یہ بن گیا تہتدو، اور لام زیر لی اس کا مطلب ہے مقصد، کس لیے، کے لیے ہی مانیے اس کا۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ تاکہ تم رہنمائی لیتے ہو، اب ایسے تو نہیں ہو سکتا، ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ تم رہنمائی لو، یا لے سکو، یا رہنمائی لو۔ ہم نے ستاروں کو جعل لکم النجوم، ستاروں کو تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لتہتدوا، تاکہ تم رہنمائی لے سکو۔ رہنمائی سے مطلب کیا ہے؟ راہ، رستہ۔ کہاں کہاں پہ وہ ابھی دیکھنا جی، کدھر کدھر رہنمائی لینی ہے۔ بہا، بازر بھی، بہا، اور ہا کس کی ضمیر ہے جی؟ نجوم۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے دیکھنے والوں کے لیے کہ نجوم جمع ہے اور ہا واحد مؤنث کی ضمیر ہے، تو جو جمع مکسر ہوتی ہے، جمع مکسر، ایک جمع سالم ہوتی ہے، جمع کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک جمع مکسر ہے اور ایک جمع سالم ہے۔ سالم کیسے ہے؟ مثلا مسلمن، اور اس کی جمع بن گئی مسلمون، کافرن، کافرون، منافقن، منافقون، ظالمن، ظالمون۔ جمع سالم یہ ہے کہ جب جمع بنائیں تو وہ جو اصلی لفظ ہے وہ ٹوٹے نہیں، سالم ہی رہ جائے۔ مسلمون سے مسلمون، یہ ٹوٹا نہیں ہے، یہ مسلم اپنی جگہ پہ ہے، یہ کافر، یہ منافق، یہ ظالم۔ لیکن جمع مکسر کیا ہے؟ کفارن، کافرن کی ایک جمع کیا ہے؟ کفارن۔ اب اس میں کافر ٹوٹ گیا کیونکہ کاف الف کا تھا تو یہاں کاف کے بعد کیا آ گیا؟ اس کی شکل ٹوٹ گئے، شکل دوسری بدل گئی ہے۔ مثلا کتاب سے کتبن، مثلا رسول سے رسل، مثلا ساجد سے سجدن، سجدن، سجدن کہیں آئے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، رکعا رکوع کرنے والے، سجدن سجدہ کرنے، ساجدن سجدہ کرنے والا، سجدن
کرنے والے. تو یہ کیا جی؟ یہ جمع. اچھا، نجمن ستارہ، نجومن ستارے، یہ جمع سالم ہے یا مکسر ہے؟ کسر کا لفظ تو آپ نے سنا ہے، توڑ دینا، اصلی شکل ٹوٹ گئی ہے. نجمن سے نجومن ستارے، تو جمع مکسر جب آئی تو اس کی ضمیر کیا آئے گی؟ واحد آئے گی. واحد مؤنث ضمیر آ گئی اس کی. ٹھیک ہے جی. بہا، بہا بازر بی کا مطلب، پرپوزیشن کا مطلب کیا ہے؟ ساتھ، تاکہ اس کے ساتھ آپ رہنمائی پاؤ. را لو فی ظلمات، فی میں ظلمات، ظلمت کا کیا مطلب ہے جی؟ اندھیرا، اور ظلمات اندھیرے. اندھیرے کون سے جی؟ ظلمات، فی ظلمات البر والبحر. یہ بن گیا جی مرکب اضافی. ظلمات البری، بری نے مطلب خشکی، اور بحری سمندر، پانی. یہاں پانی کا مطلب ہے سمندر. اور ظلماتی، میں نے اس کو مرکب اضافی کیوں بنایا جی؟ یہ بن گیا مضاف، اور یہ مضاف الیہ بن گئے. البر والبحری، یہ مرکب عطف. یہ اور یہ خشکی اور سمندر، یہ دونوں مل کے مضاف الیہ بن گئے ظلمات کا. مضاف الیہ کیسے پتہ چلا یہ مضاف ہے؟ کہ اس کے ساتھ الف لام بھی نہیں ہے، اور دو زبریں پیشیں زیریں بھی، تنوین بھی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہے. ظلمات البری والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیرے. یہ کہ کہاں سے آیا ہے؟ مضاف الیہ مرکب اضافی کی وجہ سے. تاکہ تم راہ پا سکو فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. اندھیرے سے یہاں مراد کیا ہے؟ اندھیرے سے مراد کیا ہے جی؟ رات. عرب میں دن انتہائی ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے. تو عرب کے لوگ جب اس زمانے میں اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے تو صحرا میں دن کو سفر کرنا آسان تو کب کرتے تھے؟ رات کو. اور صحرا کا دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پانی تو پینے کے لیے، رستے کے حوالے سے کہ کوئی روڈ وہاں پہ قائم نہیں رہ سکتی. ادھر سے ہوا آئی اور ٹیلا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اپنی اپنی شکلیں بنا لیتا. کوئی پتہ نہیں چلتا کل ادھر ٹیلا کھڑا تھا، آج ریت کا ٹیلا ادھر کھڑا ہے. تو اب رات کو سفر کرتے ہوئے سمت کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، جدھر جا رہے ہیں روڈیں تو نہیں ہیں پکی بنی ہوئی، تو کدھر جانا ہے؟ تو اللہ نے ستاروں کو دیکھ کے کہ یہ قطبی ستارہ ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ وہ ستارہ ہے، تو اس کو دیکھ کے اپنی سمت ٹھیک کر کے سفر صحیح سمت میں ہوتا رہے. ایسے ہی سمندر ہے. سمندر میں جب سفر کرتے ہیں تو ہر طرف پانی ہی پانی ہے. تو رستے کا اپنے رخ کا تعین کرنے کے لیے آسمان پہ اللہ نے ستارے، تاکہ رستہ اپنا سیدھا چلا جائے. تو اللہ نے ستاروں کو بنا دیا. اس سے اوپر کیا آیا تھا؟ شمس والقمر، سورج اور چاند. وہ رستہ دکھانے کے لیے بھی ہیں، لیکن سورج دن کے وقت ہے، اندھیرے میں تو نہیں ہے. اور چاند جو ہے اس کو دیکھ کے آپ نہیں اندازہ لگا سکتے کہ میں کدھر جا رہا ہوں. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. قد فصلنا
فصلنا کون سا فعل ہے جی؟ مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ فعل مضارع ہے کہ ماضی ہے؟ ماضی، فعل ماضی۔ فعل ماضی کے ساتھ قد آ جائے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ چکا تو ہے لیکن مطلب کیا ہوا؟ ماضی قریب، ماضی قریب کر دی ہے، ابھی میں نے کھانا کھا لیا ہے، میں کھانا کھا چکا ہوں، ماضی قریب۔ فصل یفصل تفصیل، فصل یفصل تفصیلا، کسی چیز کو کھول کر بیان کر دینا۔ فصل ویسے کہتے ہیں کسی چیز کو علیحدہ علیحدہ کر دینا۔ قد فصلنا، نا فاعل ہے، میں نے کیا بتایا تھا؟ نا کیسے پتہ چلے گا فاعل ہے؟ یہ پیچھے جزم آ گئی، اگر یہی ہوتا فصلنا تو اس کا مطلب ہوتا اس نے ہمیں تفصیل سے بتا دیا ہے۔ اب بن گیا یہ فصلنا، فصلنا اب یہ فاعل بن گیا، اگر فصلہ ہوتا تو یہ مفعول بن جاتا کہ اس نے بتایا ہے نا ہم کو، اب یہ بن گیا کہ ہم نے بتایا تفصیل کے ساتھ۔ قد فصلنا، ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، قد فصلنا ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں، الآیاتی کھول کھول کر تفصیل سے بتا چکے ہیں، الآیاتی کس چیز کو جی؟ فصلہ فعل، نا فاعل، الآیاتی مفعول۔ یہاں پہ تے کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ حالت نصب میں بھی زیر ہی آتی ہے، آیاتو آیاتی آیاتی، الآیاتی ہم کھول کے بیان کر چکے ہیں، کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ، الآیاتی آیات کو، لقوم لقوم، لام زیر لی کا مطلب کے لیے، قوم ایک قوم کے لیے، یہاں پہ کسی ایک قوم کا اشارہ ہو رہا ہے۔ قوم سے مراد کیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ کون سے لوگ مراد ہیں؟ آل مکہ، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الانعام کہاں پہ نازل ہوئی ہے جی؟ مکے میں، ابھی ہجرت تو ہوئی نہیں، تو وہ بیان کس کے ساتھ ہوئی؟ ان لوگوں کے لیے، لقوم یعلمون۔ لیکن یہ جو نشانیاں الآیاتی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ الآیات سے مراد قرآن کی آیتیں نہیں بلکہ کون سی نشانیاں ہیں جی؟ بتاؤ، پچھلی آیات میں ذکر ہوا ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی، ستارے، یہ ساری نشانیاں اللہ نے کھول کھول کے بیان کر دی ہیں کہ میں نے ان کو کیسے، ہاں جی، یہ اللہ انسان کو زندہ کرنا، اس کو زندگی، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو ہم نے اپنی نشانیاں کھول کھول کے بتا دی ہیں، لیکن کن لوگوں کے لیے یہ نشانیاں بنیں گی؟ نشانیاں کن کے لیے بنیں گی؟ یعلمون، یہ کا معنی وہ فعل مضارع، تے ہیں، تا ہے، واو نون جمع، پیچھے کیا بچا جی؟ علم، علم کا مطلب جاننا، جاننے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی۔ کیا جاننے والوں کے لیے؟ جو یہ جان گئے ہیں کہ اس کائنات کا مالک، خالق، رب اور چلانے والا کون ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، باقیوں کے لیے نشانیاں نہیں۔ جو نہیں جانتے انہیں کوئی، مثلاً جو آدمی اس مسجد میں آتا ہے وہ جوں ہی آئے گا اور یہاں پہ یہ چیزیں دیکھ کے اسے پتہ چل جائے گا کہ آج کلاس ہوئی ہے، اور نیا آدمی اندر آ جائے تو اسے کیا پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ اگر یہ میں صاف کر دوں تو اسے تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کلاس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، اور اگر اس کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیا جائے تو جو ہر روز پڑھتا ہے وہ آئے گا تو وہ کہے گا کہ آج کلاس نہیں ہوئی۔ اس طریقے، یہ نشانی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھ کے کسی چیز کی یاد آ جانی۔ جیسے مجھے کسی نے یہ قلم گفٹ کیا
تو یہ میرے پاس ہی رہ گیا۔ تو سال کے بعد میں نے اپنا اس قلم کو دیکھا تو مجھے کون یاد آیا؟ جس نے گفٹ دیا ہے۔ تو یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ جو جانتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے انہیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ یہ نشانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، قد فصلنا الآیات، ہم نے ابھی یہ نشانیاں پچھلی آیتوں میں کھول کے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو جانتے ہیں۔ جی ہوں جناب اس کی روکو، ہوں پٹھواری ایکشن لیجیے۔ ہاں جی ہوں پیڑ لگن لگا ہے نا دعا۔ چلو اس کی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں جی اس کو پہلے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ۔ انتہائی غور سے یہ 4 حرکتیں دیکھنی ہیں آپ نے، تاکہ تجوید کا آپ کو پتہ چلے کہ حرکت کس چیز کا نام ہے۔ جَعَلَ لَكُمْ، جَعَلَ لَكُمْ، یہ ایک حرکت ایک حرکت ایک حرکت ایک حرکت۔ جَعَلَ لَكُمْ غلط ہو گیا، 2 ہوگی نا۔ اگر جَعَ پڑھیں گے جَعَ تو کتنی ہوگی؟ 2۔ جَعَلَ لَكُمْ یا جَعَلَ لَكُمْ یہ 2 ہو جائیں گی، لہذا ساروں کو ایک ایک حرکت پڑھنا ہے۔ جَعَلَ لَكُمْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، جیسے علم ترى کیف فعل ربک، ربک ففعل ربک، کیف فعل ربک، کیف علم تر کیف ففعل ربک ففعل ربک، یہ ربو کے اوپر 2 ہے اس لیے جا کے شکل بدل جاتا ہے۔ ففعل علم تر کیف فعل ربک ففعل ربک ففعل ربک، کتنی ہو گئیں؟ 2 ہو گئیں، یہ غلط ہے، ایک حرکت۔ کیف فعل ربک، علم تر کیف فعل ربک، جعل لکم النجوم، جعل اللہ نہیں پڑھنا، حرکتوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ جی چلیں پڑھیں۔ جعل لکم النجوم، جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی